مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 7ویں ویڈیو ہے جو جیم اور صاد پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم ہا خا ہے۔ جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے اور جب جیم ان حروف کے ساتھ مل جائے، یعنی الف کے ساتھ، دال کے ساتھ، کاف، لام، ہا اور لام الف لا کے ساتھ، تو اس کا منہ بند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حروف ہوتے ہیں کھنچ نما ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ہم سواد کے ساتھ جیم کو ملا دیتے ہیں، یہاں پر بھی یہ کھنچ نما سواد بن جائے گا، ہا یا جیم بن جائے گا۔ اب اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ صحیح تھوڑا سا کم استعمال کریں گے اور تقریباً لائن سے 2 قط اوپر یا کچھ زیادہ ایک لکیر کھینچیں گے معمولی سی۔ اس کے اوپر ہم اوپر لے کے جائیں گے اور جو ہی اوپر لے کے گئے اس کو ہم قلم کا ایک حصہ استعمال کر لیں گے 2 حصوں میں سے، یعنی نصف سے بھی تھوڑا سا کم، اور نیچے یہاں تک آئیں گے کہ یہاں پر ایک قط بن جائے گا اور چوتھا نقطہ جب ہم لے لیں گے تو یہاں سے تقریباً 2 قط اس پہ پہنچ جائے گا۔ دیکھیں، لیکن اس پہ ہم نے اپنی عادت لگانی ہے۔ جب یہ بن گیا تو یہاں پر یہ کلہاڑی کی شکل یا اس طرح کٹا ہوا یہ بن جائے، اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا قلم کو دکھا دینا ہے اور یہاں اس ایک قط کے برابر یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اس کو اندر لے کے آنا ہے اور پھر دوسرے قط کے قریب اس کے سیدھ میں ہم اس کے متصل آئیں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا معمولی سا نیچے آ جائیں گے، اس کے سیدھ میں آ جائیں گے جیم کے منہ کے، اور آخر میں اس کا جو سرا ہے تھوڑا سا اس کو ہم نوکیلا بنا دیں گے۔ بس یہی بات ہے۔ یہ جو یہاں پہ ایک ڈلوان ہے، اس کا ایک قط کا فاصلہ اور یہ بھی ایک قط کا فاصلہ اوپر سے، اور یہ ظاہر ہونا چاہیے، یہ والا یہ بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہاں اوپر سے بھی ہم نے اس کی پیمائش کی ہے، 4 قط ہے، تو یہاں پر بھی 4 قط۔ مزید اس کو ہم تھوڑا سا پھیلا دیں گے اور اس کے انداز میں 3 قط اور یعنی تقریباً ٹوٹل 7 قط کے فاصلے پہ یہاں سے سواد کو شروع کر دیں گے، لیکن سواد اس طرح نہیں بلکہ تھوڑا سا اس طرح خم دے دیں گے اندر سے باہر کی طرف، یہاں دیکھیں، اور جب اس کی سیدھ میں آ جائیں گے تو تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہی اس طرح یہ ایک قط کے فاصلے پر ایک چیز بنا دیں گے، یہ 2 قط اور یہ 1 قط، اور پھر تھوڑا سا فاصلہ یہاں پہ چھوڑ کے اور فاصلہ رکھ کے یہاں اس کو گولائی کی شکل میں اوپر لے کے جائیں گے۔ بس پھر اس کے ساتھ اس کو ملا دیں گے اور جو ہی اس کو یہ کر دیں گے تو یہ علاقہ یہاں سے یہ بھی پیچھے کی طرف سے بنا دیں گے، یعنی ریورس کر دیں گے۔ تو بس وہی جس طرح مفرد نقطہ بناتے تھے، تو یہاں پر یہ اس کی گردن ہو جائے گی اور یہ اس کی یہ اس کا یہ حصہ بن جائے گا، یعنی زمین پہ لینڈنگ کرنے کا، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے۔ یہ نصف قط یہ ہو جائے گا اور غنے کی جو پیمائش ہوگی وہ تقریباً 3 قط ہو جائے گی۔ یہ ہم اس طرح سیدھا کر دیں گے، یہاں پر تکونی شکل یا آنکھ کی شکل اس میں بن جائے گی۔ اب آہستہ اس کو ملانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 1 قط کی پیمائش ہونی چاہیے۔ دوبارہ میں بنا لیتا ہوں تاکہ زیادہ واضح ہو جائے۔ یہ دیکھیں، بغیر پیمائش کے، یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اوپر اٹھا دیا اور پھر یہ دیکھیں تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں اور قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں زیادہ، پھر اس کے بعد یہ بنا دیتے ہیں اور
یہ گول کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں معمولی سا، اور پھر اس کے بعد یہ والی لکیر بنا دیتے ہیں گولائی میں، اور یہ خم اس میں ہونی چاہیے اور اس کا نوک جو ہے، اور آخر میں اس کو بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ غنہ بنا دیتے ہیں، جو ہی زمین پہ لگتا ہے تو اس کے بعد اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ یہ 3 قط ہونا چاہیے، 1 قط یہ ہونا چاہیے، باہر سے اس کی پیمائش 4 قط ہونی چاہیے، دیکھیں، اور یہ نصف قط۔ اس کے اوپر کی جو پیمائش ہوگی وہ 4 قط، اس طرح یہ والی 1 قط اور 1 نقطہ یہ، اور یہ جو کلہاڑ نما شکل ہے یہاں پر 1 قط اور یہاں پر 1 قط، اور یہ تقریباً 3 یا 2.5 نقطے، اس طرح یہ ہونا چاہیے۔ کٹ پن کے ساتھ ہے تو وہ بھی اس طرح سے بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں قلم ترچا، یہ ایک لکیر لگا دیتے ہیں، ہلکی سی لکیر، پھر اس کے اوپر یہ بنا دیتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اس کو لفظ کو، پھر اس کے بعد یہ والا اوپر لے کے آتے ہیں اور یہ تھوڑا سا سپیس رکھتے ہیں، پھر یہاں یہ گولائی کے شکل میں یہ لکیر لگا دیتے ہیں، اوپر لے کے جاتے ہیں، اور یہ یہاں سے یہ چکر کاٹ دیتے ہیں اور غنہ بنا دیتے ہیں۔ بہت صاف آ گیا، اس کو آسان بنا انشاءاللہ۔ اور یہ اس کا نقطہ، اور یہ 1 اور یہ تقریباً 3 نقطے یا 3 قط اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ مارکر کے ساتھ اگر بنانا ہے تو وہ بھی آسان ہے، فوراً اس کو نیچے لے کے آنا، پھر اس کے بعد اس کو اوپر سے اس طرح بنانا، اس کو سیدھا بنانا، اور یہاں سے پھر سواد کو شروع کرنا اور تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے یہ بنانا، اور یہ تھوڑا سا گولائی کی شکل میں ایک لکیر بنا، اور پھر یہ والا، اور آخر میں یہ چونچ اور اس کی پیمائش، یہ ساری چیزیں چاہے پین کے ساتھ ہے یا کٹ پین کے ساتھ ہے یا قلم کے ساتھ ہے واضح ہونی چاہیے۔ اس کا نقطہ یہاں پہ رکھیں گے۔ بال پین کے ساتھ اگر بنانا ہے تو اس پہ زیادہ محنت ہم نے کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سواد، اور جیم کا ملاپ ہے، وہی طریقہ ہے، 4 قط، وہی 1 قط ملانا ہے، پھر اس کے ساتھ لے کے آنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کھولنا ہے، اور جب کھولے تو اس کے بعد 3 قط اور یہ 4، تو یہ مکمل 7 قط کے بعد، اور یہ غنہ وہی 3 قط ہے، اور یہ 3 اور یہ 1، اور یہ 1 قط یا نصف قط اس کے نیچے، یہ آخری حصہ یا دمدار حصہ اس کا بنانا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، آپ اس ویڈیو کے ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔